موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے بعد والوں میں سے، علی سرر، وہ ہوں گے ایسے پلنگوں پہ، موضونۃ، جو سونے سے بنائے ہوئے بنے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس پہ ٹیک لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے خوبصورت لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، بے اکواب و اباریکا، وہ آفتابیں اور سراہیاں لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بھرے ہوئے جام شراب کے لے کر پھر رہے ہوں گے. لا يصدعون عنها، اس شراب سے نہ تو ان کو صداع ہوگی، ولا ينزفون، اور نہ ان کو نشہ ہوگا. وفاکہۃ مما يتخیرون، اور پھل ایسے ہوں گے جس کو وہ چاہیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کے گوشت جو ان کی خواہش ہوگی. وَحُورٌ عِینٌ، سفید گوریاں بڑی آنکھ والی عورتیں. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے کوئی موتی اپنی سیپ میں بند ہوا ہو. یہ سب کیوں ہوگا؟ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ یہ ان کو بدلہ دیں گے ان اعمال کا وہ جو دنیا میں کرتے تھے.
اور لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور جنت میں نہ تو وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات سنیں گے، الا قیلا، ہر طرف سے یہی آواز ہوگی، سلامن سلاما، سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سعداء کا ذکر فرمایا، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، ایسے باغوں میں جس میں نعمت ہی نعمت ہوگی۔ یہاں پر بعض علماء نے ایک سوال کیا کہ جنات تو جنات ہیں، پھر اس کی اضافت نعیم کی طرف کیوں کی گئی؟ فی جنات النعیم، تو کیونکہ جنت کے اندر جتنے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے، سعداء کے لیے، سابقین کے لیے، مقربین کے لیے جو باغات ہیں وہ تو ہیں ہی باغات عجیب، تو اس کو نعیم کی طرف کیوں مضاف کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھو، جنات دنیا میں بھی باغ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے باغات میں اور جنت کے باغات میں ایک فرق ہوگا۔ دنیا کے باغ ہیں، کبھی پھلے کبھی نہ پھلے، الٹا بالغ پریشان ہے بھی، اس دفعہ تو پھل ہی نہیں آیا، تو اس کے لیے وہ باغ جو ہے وہ راحت تو نہ رہا، پریشانی کا سبب بن گیا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو باغ ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیچا، پیسے آئے اور عیاشیوں میں لگ گئے، تو وہ تو اور گناہوں میں گرتا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کے باغ جو ہیں وہ تو نعیم ہی نعیم ہوں گے، وہاں کسی قسم کی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ کبھی پھل آئے کبھی نہ آئے، یا اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام ہو، یہ تصور ہی نہیں، وہاں تو بس نعیم ہی نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ سلہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت، کہ بہت بڑی جماعت جو ہے یعنی سابقین کی، مقربین کی، پہلو میں بہت بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں تھوڑے ہیں۔ تو یہ اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری ہیں ان کے سابقین تو بہت زیادہ ہوں گے، چونکہ امتیں بھی زیادہ ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے سابقون بھی زیادہ ہوں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ، اور حضور کی امت تو ہے ہی ایک امت، تو اس میں جو سابقون ہیں وہ قلیل ہوں گے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سلۃ من الاولین کا تعلق جو ہے پہلی امتوں سے ہے، اور قلیل من الآخرین کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑی شاک گزری کہ بھی پہلو میں تو پھر سابقون زیادہ ہو گئے اور اس امت میں تو ہم تھوڑے رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضون، آپ نے فرمایا تم اس بات پہ راضی ہو کہ جنت میں جتنی اللہ کی مخلوق ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم بالکل اللہ کی رحمت پہ راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا سنو،
اما ترضون، تم اس بات پہ راضی ہو کہ جنت کی 2/3 تو اس امت سے ہو اور باقی ساری امتوں سے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل راضی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نصف اہل الجنت انتم، تم تو آدھے جنتی جو ہیں آدھے ساری امتوں میں ہوں گے اور آدھے تم ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد اگر سابقہ امتوں کے سامنے رکھی جائے تو پھر حضور کی امت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی اول سے لے کر آخر تک صفیں بنائی جائیں گی، تو 80 صفیں تو میری امت کی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ساری امتوں میں سے 20 صفیں ہوں گی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کی امت زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء و معراج میں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرے تو حضور پاک نے بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے ہیں اور قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز سے انہوں نے حضور پاک کو بھی دیکھا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لماذا تبکی، موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ، میں سب کے آخر میں آنے والے اور چھوٹی عمر پانے والے نبی جو ہیں ان کی امت میری امتوں سے بھی بڑھ گئی، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہم سب کے بعد میں آئے، اور پھر پہلی امتیں جو ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 300 سال، 400 سال، 200 سال، اور حضور پاک کی تو اپنی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال۔ تو اس کے باوجود حضور کی امت جو ہے وہ تمام امتوں سے بڑھ گئی۔ تو یہ حسرت نہیں ہوتی، یہ غبطہ ہوتا ہے۔ حسد جو ہے وہ گناہ ہے اور انبیاء حسد سے پاک ہوتے ہیں، یعنی ان کی بھی تمنا ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، اور یاد رکھو ایک ہے حسد۔ حسد جو ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور بلکہ یہ سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب، سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا اور زمین میں ہوا وہ حسد۔ میں کہا سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ حسد ہے، کہ ابلیس ملعون جو تھا وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ نے آدم کو اتنا اونچا کر دیا، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مسجد الملائکہ بنا دیا، اور میں آگ سے پیدا ہوا اور میں مردود ہو گیا۔ تو وہ سب سے سبب جو تھا اس کے محروم ہونے کا وہ حسد تھا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب، پہلا گناہ جو زمین میں ہوا وہ بھی حسد ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کا نام قابیل تھا اور ایک بیٹے کا نام حابیل تھا، اور وہاں اس زمانے میں شریعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت بی بی حوا کے بطن سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے اور پھر دوسرے بطن سے پیدا ہوتے تھے تو ان کا آپس میں رشتہ کر دیا جاتا۔ تو اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جو حابیل کے حصے میں آئی وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور حابیل بھی خوبصورت تھا، اور قابیل کے جو حصے میں آئی وہ بدصورت لڑکی تھی اور قابیل بھی کوئی ایسا نہیں تھا۔ تو قابیل کے دل میں بھی حسد آ گیا کہ میرے بھائی کو یہ مقام کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا ہے۔ اسی حسد میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے۔ یاد رکھو حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ نے کہا کہ اس کو کیوں ملی، اس کو نہ ملے اور مجھے ملے، یعنی اس سے چھن جائے اور مجھے ملے، یہ حسد ہے، اور یہ حسد جو ہے گناہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، کہ آدمی کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مبارک فرمائے، جس کی یہ چیز ہے اللہ اس کو مبارک ہمیں بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ تو یہ منع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہاں دیکھیں
جو عرب لوگ ہیں وہ کسی کی گاڑی ہو، کسی کی اولاد ہو اچھی ہو تو کہیں گے اللہ اس کو مبارک فرما، وآتنا خیرا منہا، اور ہمیں اس سے بھی اچھی عطا فرما۔ آپ تو اس بات پہ قادر ہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو اسی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کسی عالم کی خدمات کو دیکھتا ہے، اس کو بھی غبطہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی علم عطا فرماتے اور میں بھی پوری دنیا میں تیرا دین پھیلاتا، یا کسی مال والے کو دیکھتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی دل میں ارادہ کرتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں لٹاتا۔ تو یہ غبطہ جائز ہوتا ہے اور حسد جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بھئی عمل سے کیسے بہتر ہو گئی؟ اس لیے کہ عمل کا تو یہ ایک عمل ہے نا، اس کی تو نیت ہے مجھے ملتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، تو لہذا نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بھی بڑھ گئی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے لوگ جو ہیں، اللہ والے لوگ جو ہیں، دین کی دعوت دینے والے لوگ جو ہیں، تبلیغ والے لوگ جو ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو تم نہیں جا سکتے ہو، نیت تو کر لو، چلو نیت تو کر لو تاکہ تمہیں نیت کا ثواب ملنا تو شروع ہو جائے۔ اچھا پھر نیت ایک ایسی چیز ہے، ایک کام میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک عمل میں تو کئی عمل نہیں ہو سکتے۔ کیا معنی؟ مثلا آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ساتھ اعتکاف بھی کی نیت کر لی کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں میرا اعتکاف ہے، تو اب مسجد میں جانے کا ثواب بھی ملا، اعتکاف کا بھی ملا۔ اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی کہ ابھی میں درس میں بھی جاؤں گا، قرآن کا درس بھی سنوں گا، تو اب اس کا بھی ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اب آپ نے ساتھ نیت کر لی کہ ابھی فارغ ہو کے میں طواف بھی کر لوں گا، تو اب اس کا بھی، تو اب ایک نیت میں کتنی نیتیں ملتی گئیں، لیکن عمل تو ایک کا ایک ہی رہے گا۔ اگر آپ طواف کریں تو دوسرا عمل تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا یہ ان کا غبطہ تھا کہ دیکھیں کاش میری امت بھی زیادہ ہوتی اور ان کو بھی میں زیادہ سے زیادہ دین پہنچاتا۔ تو حسد سے انبیاء پاک ہوتے ہیں اور ہر گناہ سے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ عدد کے لحاظ سے بھی اور شان کے لحاظ سے بھی افضل ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بات سمجھنا ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اول بھی ہم اور آخر بھی ہم؟ یا ہم اول ہوں گے تو آخر بھی ہوں گے، آخر ہوں گے تو اول نہیں ہوں گے؟ تو یہ کیا معنی ہوا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون؟ حضور پاک نے فرمایا نحن الاولون، ہم اول اس اعتبار سے ہوں گے کہ ساری دنیا کی امتوں سے پہلے جنت میں میری امت داخل ہوگی۔ تو نحن الاولون، ہم اول ہو گئے۔ اور آخرون کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو سب کے آخر میں بھیجا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اولون بھی ہم ہیں اور آخرون بھی ہم ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا انا الاول والآخر، جنت کے اعتبار سے سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے میں سب سے اللہ نے آخر میں بھیجا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے اور میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور تمہیں اللہ نے آخری امت بنایا کہ تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو اب جناب دوسرا قول سنیں کہ دوسرا قول مفسرین فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں
وہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. وہ فرماتے ہیں یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ حضور کی امت میں ہیں کہ بہت زیادہ بھی پہلے اور بعد والے تھوڑے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ وہ کسی نے کھول دیا ہوگا نا ماشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو بہرحال یہ یاد رکھیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کیونکہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے بھائی کوئی آدمی اس کے لا حول ولا تار پہ بیٹھا ہوگا یا ہلا رہا ہوگا جب صحیح ہوتی ہے چل پڑتی ہے. بہرحال یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہما من امتی. ایک حدیث میں یہ لفظ ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا یہ دونوں میری امت سے ہیں. اب مانا کیا ہوگا سلۃ من الاولین بہت سابقین مقرر یعنی کیا مانا کہ جو حضور کے زمانے میں ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال. حضور کے صحابہ تابعین تبع تابعین ان میں سب سے زیادہ مقربین ہوں گے اور ان کے بعد آنے والوں میں ہوں گے تو صحیح مقربین لیکن ان کے مقابلے پہ تھوڑے ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. کیونکہ صحابہ کی جو جماعت ہے وہ تو ہیں ہی سابقون نہیں. صحابہ تو ہیں ہی اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ مخلوق جن کو اللہ نے چن لیا. الذین اختارہم اللہ لصحبت نبیہ جن کو اللہ نے چن لیا اپنے نبی کے لیے. تو صاف بات ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہو پھر ان کا کون مقابلہ کر سکتا. تو لہذا وہ تو سب سے زیادہ ہوں گے. اور تبع تابعین کے بعد جو دور آئے گا قیامت تک کے لیے حضور کی امت پہ ان میں سابقین ہوں گے مقربین ہوں گے لیکن وہ تھوڑے ہوں گے ان کا عدد جو ہے وہ قلیل ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں موضونہ کا معنی یعنی سونے سے گوندھے ہوئے پلنگ. آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پلنگ ہوتے ہیں تو ان میں ہم وہ رسیاں اور نوار ڈالتے ہیں کوئی اور چیز ڈال دیتا ہے کوئی گدا بچھا دیتا ہے. وہ تو سونے کے گنے ہوں گے. پلنگ بھی سونے کے اور ان کی بنائی بھی سونے کی اور ان کے اندر رسیوں کے بجائے وہ تاریں بھی سونے کی ہوں گی. اس لیے فرماتے ہیں علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. اور وہ پلنگوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. کیا مانا یعنی دنیا میں تو کوئی ناراض ہو نا تو منہ ادھر کر لیتا ہے منہ پھیر لیتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. وہاں تو کوئی حسد ہوگا نہیں جھگڑا ہوگا ہی نہیں دلوں کے اندر بغض ہوگا ہی نہیں تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں. دیکھیں نا آدمی کو اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. نظر بھی آ جائے راستہ بدل لیتا ہے یار چھوڑو یار اس کو وہ آدمی آ رہا ہے میں ادھر جا رہا ہوں. لیکن جنت کے اندر جانے کے بعد کوئی نہ حقد ہوگا نہ حسد ہوگا نہ بغض ہوگا نہ کینہ ہوگا. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے آئے تو حضرت علی نے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ یاد رکھو انا و ابوک من الذین میں اور تمہارا ابا قیامت میں ان لوگوں میں ہوں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانا. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں سے ہم کینہ کھینچ لیں گے اور وہ بھائی ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہماری لڑائی ہو گئی لیکن ہم جنت میں بھائی ہوں گے.
اتفاقات ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہیں، بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں، اور خطا اجتہادی کی بنا پر ہو گئی ہیں، تو اس لیے تو دونوں حق پہ ہیں اور دونوں جنتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں میں ہوں گے کہ جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، تو اللہ والوں کے دل میں پھر کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا اور کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اہل اللہ کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک بات ہی سوچی کہ بس معاف کر دو۔ انہوں نے کہا بس سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ اس لیے فرماتی ہیں علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ کسی بڑی پارٹی میں جائیں جہاں کوئی دعوت ہو، کوئی شادی ہو، کوئی خوشی ہو اور بڑی معیاری انتظام ہو، تو وہاں آپ نے دیکھا ہے نا بیرے ٹرے اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں تاکہ مانگنا نہ پڑے، بلانا نہ پڑے، وہ خود اٹھا کے پھریں۔ جس کا دل چاہا چائے اٹھا لی، کسی کا دل چاہا اس نے جوس اٹھا لیا، کسی کا دل چاہا اس نے کوئی جوس اٹھا لیا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے آگے بھی وہ جو لڑکے ہوں گے نا یطوف علیہم، وہ پھر رہے ہوں گے۔ اور پھر ولدان مخلدون کا کیا معنی ہے یاد رکھو، اس میں دو قول ہیں، یاد رکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک تو جنت میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب آدمی داخل ہوگا سب جوان ہوں گے اور عین 33 سال کی عمر ہو، یعنی عین شباب جو ہوتا ہے تو یہاں لفظ آ گیا کہ وہ لڑکے ہوں گے۔ بھئی وہاں تو سب 33 سال کے ہوں گے، پھر لڑکے کا کیا بنا ہوا؟ بات سمجھیں کہ بھئی وہ تو حدیث میں آ گیا کہ مرد ہے عورت ہے سب کو اللہ جوان بنا دیں گے، اور سب کی عمر جو ہے تقریباً 33 سال کا جیسے جوان ہوتا ہے، اور اپنے اس کا عقل ہر چیز تمام ہوتی ہے، اس سن میں اس عمر میں سب ہوں گے۔ تو یہ لڑکے کیسے ہو گئے؟ تو اس کے بارے میں سمجھیں کہ علماء نے فرمایا کہ جنتی تو سب اس عمر میں ہوں گے، لیکن خدمت کے لیے تو لڑکے چاہیے ہوتے ہیں نا۔ اب اپنے گھر میں تو آدمی بڑے مردوں کو نہیں رکھتا نا، عام رواج یہی ہوتا ہے کہ لڑکوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور اندر باہر آ جا بھی سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ ان کے لیے وہاں لڑکے پیدا فرمائیں گے۔ اور مخلدون کا معنی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج تو وہ لڑکے ہیں اور 10 سال کے بعد تو بڑے ہو جائیں اور 20 سال کے بعد تو بوڑھے ہو جائیں۔ بھئی آج عمر ہے مثلا 15 سال، 10 سال کے بعد پھر 25 سال کے ہو گئے، اور 10 سال گزریں گے تو 35 سال کے ہو گئے، اور 10 سال گزریں گے تو 45۔ نہ اللہ نے فرمایا نا، جس شکل میں ہیں جس عمر میں ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایک ترجمہ۔ اچھا، دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ لڑکے جو ان پہ جنت کی شرابیں لے کے پھر رہے ہوں گے یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کل جاؤ نا بڑی بڑی پارٹیاں ہوں تو پارٹی والے دن تو بہرے پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو آگے پیچھے جاؤ، آگے پیچھے جاؤ تو کوئی پانی پلانے والا نہیں ملے گا، تو آدمی کو خود پانی بھر کے پینا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ تو پارٹی تھی، فنکشن تھا، فنکشن ختم ہو گیا، سب چلے گئے، اب کون تمہاری خدمت کرے بھائی؟ اللہ نے فرمایا نا نا ایسے نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہر وقت ان کی خدمت میں کھڑے ہیں، وہ تو مستقل ان کی خدمت کے لیے ہیں۔
یطوف علیہم ولدان مخلدون. ویسے دونوں معنی ٹھیک ہے، یعنی ان کی عمر بھی ہمیشہ وہی رہے گی اور وہ خدمت میں بھی ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد نکالا تو نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد وہ نعمتیں ختم تو نہیں ہوں گی، جو داخل ہو گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا، ابد الآباد ہو گیا، خالدین فیہا ابدا. تو یہ خدمتگار بھی ہمیشہ رہیں گے. اچھا بھی کیوں پھر رہے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاس. یاد رکھو یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے، یہاں آیت میں اللہ نے 3 چیزیں ذکر کی، باکواب واباریک وکاس من معین. تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ اللہ نے تینوں برتنوں کا ذکر کر دیا. ایسے برتن جس کے پکڑنے کے لیے، اس کو عربی کہہ دیتے اذن، لہا اذن یعنی کان ہے اس کا پکڑنے کے لیے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے یہ کان نہیں ہوں گے، کڑے نہیں ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے بغیر کان والے آفتابے، اور ایسے جام بھی ہوں گے. ویسے یاد رکھو کاس کہتے ہی اس کو ہیں جو بھرا ہوا ہو، خالی کو کاس نہیں کہا جاتا. لفظ کاس کا اطلاق ہی اس پہ ہوتا ہے جو بھرا ہوا ہو، اگر خالی ہو تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کاس ہے. تو جب معنی یہ ہو گیا کہ وہ کوب بھی ہوں گے، آفتابیں بھی، آفتاب معنی سراہیاں شراب سے بھری ہوئی، شراب سے بھری ہوئی، اور کعب، اور اس کے بعد وہ جام بھر بھر کے جو دیں گے. قاسم من معین، من بیانیہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت کے شراب کے چشموں سے بھرے ہوئے ہوں گے. وہ ایسے نہیں ہوگا کہ کاسن بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں پیالہ کس چیز کا بھرا ہوا ہے، پانی کا بھرا ہوا ہے، لسی کا بھرا ہوا ہے. فرمایا من معین، جنت کے چشموں سے، اور چشمے بھی وہ جو شراب ہے. اور شراب پھر کیسی ہوگی؟ اب اس کی اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک تو دنیا میں شراب ہے، اس کی تو فائدے یہ ہیں، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عقل چلی جاتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب عقل چلی گئی تو حیوان ہے، اب وہ بہن اور بیوی میں بھی فرق نہیں کر سکتا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا پھر جو اثر ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور بنتے بنتے وہ کولنج تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے بعض جو میں نوش ہوتے ہیں نا، پینے والے جو بس پیتے ہی رہتے ہیں، تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر پیشاب بھی وہی نکل رہا ہے اور پخانہ بھی وہی نکل رہا ہے، اور صاحب بہادر اسی میں پڑے ہوئے. دنیا کے شراب کا یہ ہے کہ یعنی اس کو سونگا جائے تو بدبو ہوگی، اس کی شکل دیکھی جائے تو جیسے جانور کا پیشاب ہوتا ہے، اس کا ذائقہ چکھا جائے تو انتہائی بد مزہ ہوتا ہے، اور پینے کے بعد ذہاب عقل ہوتا ہے، صداع ہوتا ہے، اور وجہ بدن ہوتی ہے، اور انجام کار ہلاکت ہوتی ہے کہ پھر اس کے بغیر آدمی جو ہے وہ رہ نہیں سکتا ہے. اب اس کا بدن ٹوٹتا ہے، اور نشہ حاصل کرنے کے لیے پھر وہ حلال حرام نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے یعنی لڑکے لڑکیاں ہیں جو اسی نشے کی بدولت اپنا سب کچھ لٹا دیتے. ظالم لوگ ان کو پہلے نشہ لگا دیتے، جب نشے کی عادی ہو گئی اب جناب وہ نشہ ہے نہیں. اب وہ کہتے ہیں نشہ تب ملے گا، پہلے ہماری خواہش پوری کرو، وہ اپنی عزت عصمت کھو دے، کیونکہ اس کا تو نشے کے بغیر اب زندگی ہے نہیں اس کی. اور پھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے
اللہ ہر مسلمانوں کی اولاد کو ہر قسم کی برائیوں سے اور خاص طور پہ نشے سے محفوظ رکھے۔ اگر گھر میں ایک آدمی ایسا ہے تو پورا گھر عذاب ہے، کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا، کوئی پتہ نہیں کس حال میں پڑا ہوگا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، میں نام تو نہیں لیتا، نام لینے میں بلا وجہ غیبت ہوتی ہے، میرے دوست تھے، ایسے بہت بڑے پیر تھے اور بڑے جگیردار اور بڑے محلات اور ان کے بڑے مریدین۔ تو وہ مجھے میرے پتہ نہیں کیوں اللہ نے ان کے دل میں کوئی بات ڈالی ہوئی ہوگی، میرا بڑا خیال کرتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ رات دن ہمارے خلاف تقریریں کرتا ہے، ہمیں برا کہتا ہے، ہمارے خلاف فتوے دیتا ہے، ہمیں کافر مشرک بناتا ہے، قبر پرست بناتا ہے، لیکن بس احترام کرتے تھے بڑا زبردست۔ تو ایک دن ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا پیر صاحب، اللہ نے آپ کو کروڑوں نہیں، اس وقت بھی ان کی جائیدادیں جو ہے وہ اربوں کے اندر ہوں گی، جاگیریں تھیں نا لوگوں کی، یہ انگریز کے ٹوڈی تھے نا، وہ ان کو دے گئے تھے۔ تو میں نے کہا کم از کم مخدوم صاحب حج تو کر لو، تم اتنا دولت مند ہو، اور حضور پاک کا فرمان ہے کہ صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے، اور نہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی ہو کہ مرے، میری امت سے کوئی تعلق۔ نے کہا یار اتنا اللہ، کہنے لگا وکی صاحب تمہیں میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں اور تمہارا احترام بھی کرتا ہوں، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میرے بچوں سے بھی چھوٹے ہو، بات یہ ہے کہ مجھے نشے کی عادت ہے اور وہاں وہ ملتا نہیں، میں حج کیسے کروں؟ اور میں نے کہا دیکھو نا تم بڑے آدمی ہو یار، ایک چارٹر طیارہ کر لو، ہوائی جہاز پورا کر لو، وہاں سے آؤ اور آخری 7 تاریخ کو پہنچو، سیدھا 8 کو مینا میں، 9 کو عرفات میں اور 10 کو طواف زیارت کر کے واپس نکل جانا، باقی دم دے دینا، 3 دن میں تو نہیں مر جاؤ گے نا۔ کہتا ہے آپ کہتے ہیں 3 دن، 24 گھنٹے نہیں برداشت ہوتے حضرت۔ بہرحال پھر اس نے حج کیا، الحمدللہ حج اس نے کر لیا، کیسے کیا کیسے نہیں کیا اللہ کو پتہ۔ اچھا اس کا اس دور میں بھی ایک بیٹا بڑا خوبصورت جوان، وہ بھی نشے، اچھا باپ بیٹا کٹھے بیٹھ کے پیتے تھے۔ میں نے کہا چلو مخدوم صاحب آپ پر تو اللہ کا قہر ہے، اپنی اولاد کو تو بچاؤ۔ کہتا ہے مکی صاحب اب یہ ہمارے عیب سے واقف ہو گئے ہیں، ہم ان کے عیب سے واقف ہو گئے ہیں، اب ہم نے پھر باپ بیٹے کے بجائے دوستی بنا لی ہے، اب ہم دوست ہیں، عیاشی بھی اکٹھے کرتے ہیں، شرابیں بھی اکٹھے پیتے ہیں، کبھی اس کی مشوقہ میرے پاس آ جاتی ہے، کبھی میری وہ لے جاتا ہے۔ یہ حال سنا رہے، مخدوم ہے، پیر ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ ہر مسلمان کی اولاد کی حفاظت کرے۔ سوئمنگ پول کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے شراب پی رہا تھا، نشے میں گرا، ڈوب گیا، اسی حالت میں مر گیا، اکیلا بیٹھا تھا، رات کو گر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ انجام کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ ہر مسلمان پہ رحم فرما، اللہ سب کی اولادوں کی اصلاح فرما، اللہ ان کے ظاہر اور باطن کی حفاظت فرما، اللہ ان کو بری صحبتوں سے محفوظ فرما، اللہ ان کو صالحین کا تعلق نصیب فرما۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو جنت کی شراب ہے اس کی صفت یہ ہے کہ لا یصدعون عنہا، اس سے کوئی عقل نہیں جائے گا، ولا ينزفون، درد بھی نہیں ہوگا اور سکر بھی نہیں ہوگا، نشہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے ان چیزوں کے بعد بھی یہ تو ہو گیا، وفاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کا پھل، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گوشت اور پرندوں کا گوشت، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں کا ذکر قرآن میں آ جائے نا اس میں لازماً کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، کھجور کا ذکر آ گیا، انار کا ذکر آ گیا، انگور کا ذکر آ گیا، انجیر کا ذکر آ گیا، زیتون کا ذکر آ گیا، تو فرماتے ہیں جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے نا اس کی بھی حکمتیں ہیں اور اس کے جو منافع ہیں اور فائدے ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب گوشت تو گائے کا بھی ہوتا ہے، بکری کا بھی ہوتا ہے، ہرن کا بھی ہوتا ہے، نیل گائے کا بھی ہوتا ہے، اور کئی قسم کے گوشت ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ آج 1400 سال کے بعد ڈاکٹر بھی چیختے ہیں نا، وائٹ میٹ ہو جی، ہو گوشت بڑا نہ کھایا کرو۔ یہ جو پرندے کا گوشت ہے اور مرغی کا گوشت ہے، مرغی بھی تو ایک قسم کا پرندہ اڑتی ہے نا، مرغی بھی تو اڑتی ہے نا، تو یہ جو ہے آدمی کے لیے مفید ہے اور اس کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ مومن دیکھے گا، جب اس کی نظر اوپر جائے گی تو دیکھے گا کہ ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہے، کہے گا میرا اللہ یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت کیسے ہوگا؟ تو بس فوراً کباب بن کے حاضر ہو جائیں گے، وہاں تو ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ آگے فرمایا وَحُورٌ عِین۔ اب شراب بھی ہو، گوشت بھی ہو، پھل بھی ہوں تو پھر عورت تو چاہیے نا، تو اللہ نے پھر ذکر کیا ہاں عورتیں بھی ہوں گی اور گوریاں ہوں گی اور بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ایسی ہوں گی کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی سیپ کے اندر ہوتا ہے، جب کھولو تو چمک دمک ہے، کیوں اس میں تو کوئی غبار کا ذرہ بھی نہیں گیا نا، تو وہ بھی ایسی محفوظ ہوں گی، ایسی حفاظت والی ہوں گی جن پہ کبھی کسی کی نظر بھی بری نہیں پڑی ہوگی۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ تیرے عمل کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں کیا ہے، اور ان سب کے ساتھ لا يسمعون فيها لغوا، وہاں کوئی بک بک نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے نا بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن کبھی بیوی ایسی ہوتی ہے کہ بک بک کر کے جینا محال کر دیتی ہے، بس بندہ اندر گیا نہیں اور اس نے جناب شور مچایا نہیں۔ اچھا کبھی ساتھی آ گئے بک بک کرنے والے، کبھی گناہ کے مشورے دینے والے، نہ وہاں بک بک ہوگی نہ گناہ کی باتیں ہوں گی، وہاں تو ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ نے فرمایا وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی کیوں نہ حسد ہے نہ جھگڑا ہے، اور پھر جنت تو طیبین کی جگہ ہے نا، وہاں فاسق فاجر تو ہے ہی نہیں نا کہ بک بک کرے، وہاں فاسق فاجر تو ہے نہیں کہ گالیاں دے اور بری باتیں زبان سے نکالے، وہاں تو جو بھی جائیں گے وہ سابقون ہوں گے، مقربون ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، وہ طیبین ہوں گے، اسی طرح عورتیں ہیں طیبات و طاہرات ہوں گی، تو پھر وہاں بک بک کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سارے مراحل جو ہیں نا دنیا میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کریں اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک ومنک وکرمک یا اکرم الاکرمین۔ اگر طلاق ایک ہوئی ہے یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تو وہ رجوع کر سکتا ہے،
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بس دوبارہ نکاح کر لیں، گھر میں بیٹھ کے 2 گواہ بلا لیں، بس السلام علیکم. لیکن اس کو سمجھا دیں کہ اب پھر طلاق نہ دیں، کیونکہ 2 پوری کر چکا ہے، اب اگر طلاق دے گا 3 ہو جائیں گے. اگر کسی آدمی نے طواف زیارت جو ہے وہ 18 ذی الحج کو کیا ہے تو میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف ہو گیا، حج ہو گیا، لیکن تاخیر پر ایک دم واجب ہو گیا کہ ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائے، اور باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے. کہتے جی کہ آدمی گھوڑے کی قربانی کرے، بعض علماء اس کو حلال سمجھتے ہیں. یہاں بھی جو بخارا کے لوگ ہیں اب بھی وہ گھوڑے ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور بخاری شریف میں ایک روایت بھی ہے، لیکن احناف نہیں قائل اس میں. ہرن اگر آپ کا ملک ہے تو اس کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. محبوب چیز دینی ہے نا، محبوب بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، ہرن ہو. نابالغ لڑکا اپنے والد کے ساتھ حج بدل کر، حج بدل اس کا ہے نہیں، وہ تو نابالغ ہے، نابالغ کا حج بدل کرے گا. کہتے جی کہ ہمارے ساتھی جو ہیں ساری رات ڈش پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو غیبت تو ہم نہیں کر رہے، کسی کی چغل خوری تو نہیں. وہ لعنت جو دیکھ رہے ہو غیبت سے تو زیادہ بری ہے. وہ تو تم ایسا کام کر رہے ہو جو برائیوں کی ماں ہے، وہی تو تمہیں سارے گناہ سکھاتی ہے. توبہ کرو، استغفار کرو اور بچو. کہتے جی کہ ہندوستان جو ہے، حضور کی زندگی میں ہندوستان موجود تھا. ہندوستان جو ہے، بلکہ مورخین تو لکھتے ہیں آدم علیہ السلام نزل فی الہند، ان کو جب اتارا گیا تو ہندوستان میں اتارا گیا. ہندوستان کی تو ایک تاریخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عود الہندی، عطر جو ہے نا عود کا، یہ بھی ہندوستان سے آتا تھا. اور السیف الہندی، تلواریں بھی ہندوستان کی بنی ہوئی بڑی اچھی ہوتی تھی. اور پھر پوری تجارت جو ہے ہندوستان کی بمبئی آ کر، اور پھر بمبئی سے صنعا، یمن سے پھر عرب میں آتا تھا مال. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کی فوجوں نے جا کے ہندوستان کو فتح کیا ہے، اور وہاں گجرات پہنچے ہیں، بھروچ پہنچے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسلام کا دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی، اور اسلام کو پھیلایا بھی. ہندوستان کی تو بہت تاریخ ہے، آپ تاریخ فرشتہ لے لیں، پڑھیں اس کو. ٹخنے جو ہیں کسی حال میں بھی مرد کے لیے ڈھکنا جائز نہیں، نہ نماز میں نہ نماز کے بغیر، کیونکہ سخت وعید آئی ہے کہ یہ متکبرین کی علامت ہوتی ہے. تکبر والے، آج کل آپ نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے قمیض یا شلواریں جو ہیں ان کے پہنچے نیچے ہوتے ہیں، بلکہ آدھے پاؤں کے نیچے جوتے میں دیے ہوتے ہیں. یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے، یہ علامت متکبرین میں ہے. سنت تو یہ ہے کہ یعنی نصف ساق پنڈلی تک کپڑا ہو، ورنہ زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک ہو، اور ٹخنے ظاہر ہوں، چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو. ایک ہوتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، یا بعض آدمی ہیں اس کی چادر جو ہے وہ مضبوط ہو گرتی رہتی ہے، وہ پکڑتا رہتا ہے بیچارہ، تو وہ تو اللہ جانتے ہیں. تو اتفاقاً ایسا ہو جائے تو اس کو خیال کرنا چاہیے، اور ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھے، چاہے نماز ہو یا نماز کے بغیر ہو. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.